اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثمین، چین میں کرونا وائرس کے حملے کے بعد دنیا میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے اور اب تک بہت سے افراد اس کے ہاتھوں میں لقمہ حجر بن چکے ہیں۔ ابتدا میں جس طرح ڈینگی لوگوں کے لیے خوف کی ایک علامت بنا تھا، اس وقت کرونا وائرس نے لوگوں پر اپنی دہشت طاری کر رکھی ہے۔ چین نے پراسرار وائرس پر قابو پانے کے لیے ووہان سمیت 12 قریبی شہروں میں ٹرانسپورٹ اور عوامی مقامات کو بند کر دیا ہے۔ 4 کروڑ 10 لاکھ افراد کو 14 دنوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شہریوں کو جھیلوں، دریاؤں اور نہروں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مشتبہ وائرس سے متعلق مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے شبے میں 14 مریضوں کو کلیئر قرار دے دیا ہے، جبکہ ملتان میں بھی ایک چینی باشندے کو کرونا وائرس کے شبے میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس جراثیم کے نمونے جن مریضوں سے حاصل کیے گئے اور ان کا لیبارٹری میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چین میں حکام اور عالمی ادارے صحت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ وائرس زکام سے پیدا ہونے والی وبا ہے جو سانس کی نالی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی ایک قسم ہے، یا یوں کہے کہ وائرس کا ایک مکمل خاندان ہے، لیکن اس قسم کے وائرس میں صرف 6 ایسے ہیں جو کہ انسان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نیا کرونا وائرس 7ویں ایسی قسم ہو سکتی ہے جو انسانی زندگی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ چین میں 2002 میں نظام تنفس کے شدید متاثر کرنے والی بیماری سارس، جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پھوٹی تھی، اس میں 8098 متاثرہ افراد میں سے 774 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کرونا وائرس نزلے کی علامت سے شروع ہو کر مریض کی ہلاکت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ کسی بھی وائرس کے بارے میں جب تحقیق کی جائے تو اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا۔ واضح رہے کہ زیادہ وائرس جانوروں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے متعلق معلومات تب حاصل ہوتی ہے جب یہ انسانوں میں منتقل ہو۔ ایڈز افریقہ کے جنگلات میں موجود بندروں کی ایک بیماری تھی، لیکن جب یہ انسانوں میں منتقل ہوئی اس کے متعلق تحقیق کا آغاز اس وقت کیا گیا۔ کرونا وائرس، اس کے بارے میں بھی گمان یہی ہے کہ یہ جانوروں میں پائے جانے والے ایک وائرس ہے جو انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق موجودہ کیسز کا تعلق ساؤتھ چائنا سی فوڈ ہول سیل مارکیٹ سے پایا گیا ہے۔ اس مارکیٹ میں جہاں سمندری جانور فروخت کیے جاتے ہیں، وہی اس مارکیٹ میں مرغیاں، چمگادڑ، خرگوش بھی بڑے تعداد میں رکھے جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امکانات یہی ہے کہ وائرس انہی جانوروں میں سے کسی سے انسان میں منتقل ہوا ہے۔ چین ایک گنجان آبادی والا ملک ہے اور وہاں اس قسم کے جانور خوراک کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی انسان کے ان جانوروں میں سے کسی سے قربت نے اس وائرس کا شکار بنایا ہو۔ اس وائرس کے انسانوں سے انسانوں میں پھیلنے کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والی یہ وبا چینکوں اور کانسی سے پھیلتے ہیں۔ چین میں جن لوگوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، ان افراد نے بدہضمی، سردی لگنے، بخار اور کانسی کی شکایت کی ہے۔ جن مریضوں پر حملہ شدید ہوا انہوں نے سانس لینے میں دقت بیان کی ہے۔ صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثرہ ہونے کے 2 روز سے 2 ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو الگ تھلگ رکھا جائے۔ ماضی میں بھی مختلف ممالک سے پھوٹنے والی وبا نے پاکستان کے لوگوں کو متاثر کیا۔ اس بیماری کے متعلق بھی سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا یہ وائرس پاکستان میں بھی موجود ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہہ لے کہ کیا یہ وبا پاکستان میں بھی پھوٹ سکتی ہے۔ تو واضح رہے کہ آغاز میں ہی بتایا گیا کہ ملتان میں ایک چینی باشندے کو کرونا وائرس کے شبے میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، لہذا بالکل ایسا ممکن ہے کہ یہ بیماری پاکستانیوں کو بھی متاثر کرے۔ چینی شہر ووہان کا یہ وائرس پہلی ہی دیگر شہروں میں پھیلا ہے۔ اس کے بعد جاپان، تائی لینڈ، سنگاپور، امریکہ میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ ایک مریض برطانیہ میں بھی سامنے آیا ہے، لیکن عالمی ادارے نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی اسکریننگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بڑے تعداد میں چینی ماہرین سی پیک
اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی کڑی نگرانی اور اسکیننگ کی ضرورت ہے۔ صرف چین میں ہی ایک شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے صحت ظفر مرزا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی شناخت اور اسکریننگ کے مناسب انتظامات موجود نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو مزید چوکن نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہدایات اور تدابیر جاری کر دی ہے۔ ان تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہے تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اس وائرس سے بچاؤ کے لیے بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھویا جائے، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہے، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈانپے۔ اس سلسلے میں ٹیشو پیپرز کا استعمال کیا جائے اور اس استعمال کے فوراً بعد اسے پھینک دیا جائے۔ پالتو جانوروں سے دور رہے، کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے، کھانا اچھی طرح پکائے اور اسے کچا نہ رہنے دیا جائے۔ کسی کے بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کیا جائے اور جہاں بھی چائنا لک، چائنا شکل والا کوئی آدمی نظر آئے اس سے بھاگا جائے، اور اگر وہ آپ کے سامنے چھینکے یا کان سے تو پھر بائے بائے۔